بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ مہرداد کے جانے کے بعد اس نے عصر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر سستانے کے بعد بیڈ پر لیٹی، لیکن بھوک لگ رہی تھی تو وہ نیچے کچن میں چلی آئی۔ افسانے کچن میں آئی تو سکینہ سبزی بناتی ہوئی نظر آئی۔ زینب آنٹی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، گویا پوچھا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ جواباً سکینہ نے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کیا، مطلب وہ لان میں تھی اپنے پودوں کے ساتھ۔ کچن کے ساتھ سے جو راہداری جاتی تھی اس کا دروازہ لان کی پچھلی طرف کھلتا تھا، اس نے وہیں کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی، تھوڑا سا چل کر دائیں جانے مڑی تو سامنے ہی مہرداد اور زینب باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب پھر کون اس کے منہ لگے؟ وہ واپس پلٹ گئی، لاؤنج میں آ کر لینڈ لائن فون کی تلاش میں نظر دوڑائی، کہیں بھی فون نظر نہیں آیا تو کچن میں واپس جا کر سکینہ سے اشاروں میں ٹیلی فون کا پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی اور لاؤنج سے گزر کے ایک راہداری سے گزرتی گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کان پر ہاتھ رکھ کر ٹیلی فون کہہ کر واپس چلی گئی۔ افسانے ذرا سا جھجکی، پھر دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ اسے لگا کمرہ خالی ہوگا، اتنے دن سے اس گھر میں سے اور کوئی فرد نظر نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی لائبریری ٹائپ کمرہ تھا۔ ایک دیوار پوری گلاس ونڈو پر مشتمل تھی، کرٹن ہٹے ہوئے تھے تو باہر سے لان کا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن یہ کون سا حصہ تھا لان کا؟ افسانے نے قریب جا کر غور سے دیکھا، ڈرائیو وے کے بائیں طرف والا لان تھا یہ۔ ابھی وہ مہرداد اور زینب کو جہاں پر دیکھ کر آئی تھی وہ لان کا دایاں حصہ تھا۔ کافی خوبصورت گھر تھا، ابھی تک افسانے نے پورا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتی واپس مڑی اور ایک دم چونکی۔ میز کے پیچھے پڑی سربراہی کرسی جو کہ اس کے آتے ہوئے خالی تھی، ابھی اس پر ایک باروک سی شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ رضا پہلوی آنکھیں چھوٹے کیے اسے گھور رہے تھے۔ وہ میں فون کرنے آئی تھی۔ افسانے کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ بیٹھو، بھاری آواز میں حکم دیا کیا۔ وہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے سوال کیا۔ افسانے، افسانے حیدر زمان، اس نے سر اٹھا کر اعتماد سے جواب دیا۔ کیا سوچ کر مہرداد سے شادی کی تم نے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا گیا، وہ لب بھینچ گئی۔ تو تم بغیر سوچے سمجھے اس کی خاطر یہاں تک چلی آئی؟ پتہ نہیں سوال کیا تھا یا مذاق اڑایا تھا، گھوم پھر کر ہر کوئی ایک ہی بات کرتا تھا، جیسے وہ زبردستی ان کے مہرداد کی زندگی میں آئی ہو۔ تم کال کا کہہ رہی تھی، یہ رہا فون۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی وہ فون کی طرف اشارہ کرتے ایک دم سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ افسانے دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں سبھی عجیب ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ 2 منٹ سوچا پھر سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آدمی نے کا نمبر ڈائل کیا، گھنٹی جا رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ آدمی نے منہ دھو کر ٹاول سے چہرہ تپتپاتی کمرے کا واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا، ایران کا کوڈ آ رہا تھا۔ اس نے کال آن کر کے فون کان پر رکھا، امید واثق تھی کہ افسانے کی کال ہوگی۔ السلام علیکم، افسانے کی آواز فون میں گونجی۔ وعلیکم السلام افسوں، کہاں ہیں آپ یار؟ ایران جا کر ہمیں بھول گئی ہیں کیا؟ سلام کے جواب کے ساتھ ہی اس نے شکوہ کیا۔ میرا فون ٹوٹ گیا تھا مینے، تم کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ محبت بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل فٹ، پاکستان جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، 2 دن میں نکلنا ہے۔ آرمی نے ٹاول کو سٹینڈ پر رکھتے آئینے کے سامنے آئی۔ کتنے دن کا اسٹے ہوگا؟ اس نے میز پر رکھے گلوب کو گھماتے ہوئے پوچھا۔ 10 دن تو لگ جائیں گے، شادی اٹینڈ کرنی ہے، پھر مما کو رشتے داروں سے ملنا ہوگا۔ بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرا۔ اس حساب سے تو زیادہ دن لگیں گے، خیر پاکستان کا ٹرپ انجوائے کرنا اچھے سے، اوکے؟ اور مما کو بتا دینا میں ٹھیک ہوں، ابھی میں فون رکھتی ہوں، اپنا فون بنوا کر تفصیل سے بات کروں گی۔ وہ گلوب کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوشش کروں گی، اوکے؟ تم اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے فون بنوا لینا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون کیرل پر رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آخری نظر کمرے پر گھمائی اور باہر نکل گئی۔ افسانے سے بات کر کے فون بیگ میں ڈالتی وہ کمرے سے باہر آئی، ایک ترنگ میں زینے اترتے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چلے مما میں تیار ہوں، اور میں بتا رہی ہوں مال سے واپسی پر رائٹ کے اپارٹمنٹ چلیں گے۔ آنکھیں گھما کر بولتے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ مجھے پتا ہے، رائٹ نیو یارک میں اور تم اس بیچارے کا سر نہ کھانے جاؤ، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ سر نہیں کھاتی میں، وہ کہتا ہے میں اس کا گڈ لک چارم ہوں۔ آرمینی نے آنکھیں گھمائی۔ یہ آپ کس کو فون کر رہی ہیں؟ افسوں کو کال کر رہی ہوں، نمبر بن جا رہا ہے، اللہ خیر کرے، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ اس کا فون ٹوٹ گیا ہے، ابھی کال آئی تھی، وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بتانے پر سارا بیگم نے سلگ کر اسے دیکھا۔
اور یہ بات تم مجھے کب بتانے والی تھی؟ اب آپ پہلے اس بات پر مجھے گھور لیں. چلیں ہمیں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے, میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا. وہ جلدی جلدی بولتی ہوئی باہر نکل گئی. سارا بیگم نفی میں سر ہلاتی اٹھ گئی. اب اگلا سین. عشق یہ غم کشنگا پرف درفتاری. عشق تم ایک خوبصورت غم ہو کہ جسے بہت پسند کیا جاتا ہے. حیف تو فقط کے مردم آزاری. افسوس کہ تم لوگوں صرف افسوس کہ تم لوگ صرف دکھ پہنچاتے ہو. میاؤ میری چے بکاری. تم آتے ہو اور چلے جاتے ہو, کس قدر بیکار ہو. آہائی آلے جناب عشق فرشتہ عذاب عشق. آہا علی جناب عشق اے عذاب کے فرشتے عشق. وہ ادھر ادھر نظر گھماتا اندر داخل ہوا. گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے سامنے سے آتی ملازمہ کو روک کر دنیا کا پوچھا. اس کے بتانے پر وہ دنیا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. انگلیاں موڑ دروازہ ہلکا سا بجایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا. پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا. ٹوٹے ہوئے گلدان اور ڈیکوریشن پیسز. ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان فرش پر پڑا تھا. کشن رگز اپنی جگہ سے دربدر تھے. وہ شیشے کے ٹکڑوں سے بچتا ہوا بیڈ تک پہنچا. دنیا, نرمی سے اسے پکارا. اس کے بعد سن کر وہ منہ سے لحاف ہٹاتے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. بکھرے بال, رو رو کر سوجی آنکھیں. تم تم کیوں آئے ہو؟ اب تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ اس نے مہر داد کا گریبان تھامنا چاہا لیکن وہ راستے میں اس کے ہاتھ پکڑ گیا. سوچنا بھی مت, اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو, آرام سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تنبیہی انداز میں کہا. لہجہ سرد تھا. وہ ہاتھ چھڑاتے دور ہٹی. بالکل, دا گریٹ مہر داد رضا خود جو مرضی کرے لیکن دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جواب طلب کر سکیں, ہے نا؟ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی. مہر داد نے ناگواری سے اس کا انداز دیکھا. اب تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا میرے ہاتھ توڑنے آئے ہو؟ سیاہ آنکھوں میں غم ہلکو لے رہا تھا. اگر تم نے آئندہ افسانے کو نقصان پہنچایا تو توڑ بھی دوں گا. ابھی میں تم سے بات کرنے آیا ہوں. سنجیدہ انداز میں اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تم اس لڑکی کے لیے مجھے ایسا بول رہے ہو؟ وہ ہے کون مہر داد؟ اتنی عزیز ہو گئی ہے تمہیں کہ تم اس کی خاطر میرے ہاتھ توڑو گے؟ وہ صدمے میں تھی. وہ بیوی ہے میری, کیا کسی اور تعارف کی ضرورت ہے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا. اگر وہ تمہیں اتنی عزیز ہوتی تو تم اسے ایسے چھوڑ کر نہ جاتے. وہ اسے دیکھ رہی تھی. دنیا, تمہیں پرابلم کس بات پر ہے؟ میری شادی کرنے پر یا شادی کرتے تمہیں نہ بتانے پر؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. جواباً دنیا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا. دنیا, تم میری بہت اچھی دوست ہو اور اس حوالے سے تم مجھے عزیز ہو. مجھے تم سے امید تھی کہ تم میرے فیصلے کا احترام کرو گی. تمہارا یہ ری ایکشن مجھے اچھا نہیں لگا. اب وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم جانتے تھے میں کیا سوچتی ہوں تمہارے بارے میں, تو کیا میں پھول بھی چاہتی ہوں اس لڑکی کے پیروں میں؟ اس نے زکام زدہ سانس کھینچی. نہیں, لیکن تم میرے فیصلے کا احترام کر سکتی تھی. اور تم جو بھی سوچتی تھی, میں نے کبھی تمہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تم میرے لیے دوست تھی, ایک بہت عزیز دوست. وہ نرمی سے بات کر رہا تھا. تم مجھے صرف اتنا بتاؤ, کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یا پھر یہ صرف ایک ایڈونچر ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ لب بھینچ گیا. بابا نے بتایا تمہیں؟ آف کورس, انہوں نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہوگا. اس نے سر جھٹکا. شادی ایڈونچر کے لیے نہیں کی جاتی دنیا, اور میرے جیسا انسان تمہیں کیا لگتا ہے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا. تو کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ سیاہ آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھیگنے لگے. شادی نفرت میں کی جاتی ہے کیا؟ اس نے سوال کا جواب سوال سے دیا. دنیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. اتنا بڑا فیصلہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہے, اور میں نے افسانے کو لائف پارٹنر کے طور پر چنا ہے, تو اس کی وجہ نفرت یا ایڈونچر تو بالکل نہیں ہے. مجھے امید ہے تم بات سمجھو گی. دونوں ہاتھ باہم بسائے کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے وہ آگے کو ہو کر بیٹھا. اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا. مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز. اس نے بھرائی آواز میں کہا. وہ سمجھنے والے انداز میں ساری رات اپنی جگہ سے اٹھا. آئی ایم سوری اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہم آئندہ زندگی میں دوست رہیں تو تم دوبارہ افسانے کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت. میں نرمی نہیں برت سکوں گا. وہ بات مکمل کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ تکیے میں منہ دیکھ کر روتی رہی. اس کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا. اب اگلا سین. آج ڈنر پر زینب اور افسانے کے علاوہ مہرداد اور رضا پہلوی بھی موجود تھے. افسانے کھانا کھاتے ہوئے باری باری سب کو دیکھ رہی تھی. وہاں موجود لوگ اتنے چپ تھے کہ افسانے کو عجیب لگ رہا تھا. آج تو زینب بھی خاموش تھی.
ورنہ روز کھانے کے دوران وہ ہلکی پھلکی باتیں کر لیتی تھی افسانے سے۔ ڈنر کے بعد مہرداد اور رضا پہلوی دونوں ایک ساتھ اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے۔ افسانے بھی زینب کو شب بخیر کہتی کمرے میں چلی گئی۔ آج لان میں واک کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں کمرے میں ٹہلتے ہوئے میوزک سنا، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ کچی پکی نیند میں تھی جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مہرداد جب کمرے میں آیا تو افسانے سو چکی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے رضا پہلوی کے ساتھ امریکی کمپنی کے ساتھ ہونے والی ڈیل ڈسکس کر رہا تھا۔ تبریز شہر ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، مشینی آلات بنانا، ریفائنریز، پیٹرو کیمیکل، سیمنٹ پروڈکشن وغیرہ کا گھر سمجھا جاتا تھا، تو اسی لحاظ سے پہلوی امپائرز بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور پیٹرو کیمیکلز کی پروڈکشن وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ تبریز سمیت ایران کے تمام بڑے شہروں اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ رضا پہلوی کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے اذلان رضا کی فیملی تبریز میں ہی رہتی تھی۔ وہ خود اکثر اوقات بزنس ٹرپ پر ہوتے تھے۔ دوسرا بیٹا عبید رضا اپنی فیملی کے ساتھ تہران میں مقیم تھا، اور تیسرا بیٹا ابو ہریرہ سعودی عرب میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا، اور تینوں بیٹے پہلوی بزنس امپائر کا سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے جانفشانی سے کام کرتے رہے تھے۔ دوسرے شہروں اور ملک میں جا کر رہنے کی بڑی وجہ بھی بزنس کا پھیلاؤ تھا۔ اذلان رضا تبریز میں ہوتے تھے، لیکن رضا پہلوی کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ کیوں نہیں رہتے تھے؟ اس کے پیچھے الگ ہی کہانی ہے۔ مہرداد کے آئیڈیا پر انہوں نے اپنا کاروبار امریکہ تک پھیلانے کا سوچا تھا، اور اس کی ساری ذمہ داری بھی مہرداد پر تھی۔ وہ خود دیکھ رہا تھا سارا نظام۔ آج بھی رضا پہلوی کو اسی ٹاپک پر بریف کیا تھا اس نے۔ 12 کب بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں سے فری ہو کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ افسانے گردن تک لحاف تانے سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سوتی افسانے کو دیکھا، دوسری نظر صوفے پر دوڑائی جہاں پر تکیا رکھا گیا تھا، گویا اشارہ تھا کہ وہ صوفے پر سوئے۔ کینہ توڑ نظروں سے افسانے کو گھورتے اس نے اپنا تکیا اٹھا کر بیڈ پر رکھا، کبرڈ سے ایکسٹرا کمبل بھی اٹھا لایا۔ بیڈ کافی بڑا تھا، ایک سائڈ پر افسانے سو رہی تھی تو باقی بیڈ ویسے ہی خالی پڑا تھا۔ اس نے آرام سے کمبل سینے تک کھینچے، افسانے کے مخالف سمت کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، اب افسانے اس کے سامنے تھی۔ وہ تقریباً تکیے میں منہ دیے سو رہی تھی، تو اس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا، جو تھا اس پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی۔ افسانے کو کچی پکی سی نیند آئی تھی۔ اسے نیند میں ہی اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دائیں کروٹ پر سوئے، بایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھا ہوا تھا، اسی ہاتھ کے بازو پر بھاری گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، اس کی مدھم روشنی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہرداد اس کے بازو سے منہ جوڑے گہری نیند میں تھا۔ وہ اسے تکیا سمجھے مزید قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اسے نزدیک کرنا چاہا۔ افسانے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے اسے دور ہوئی، دل کی دھڑکن گویا کانوں میں بج اٹھی تھی۔ فوراً بیڈ سے اٹھ کر روم کی لائٹ آن کی۔ مہرداد کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس نے نیم خوابیدہ آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں جلتی لائٹ جو آنکھوں کو چبھ رہی تھی، اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر دل پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورتی ہوئی افسانے، کیا ہوا؟ اس نے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ تمہارا تکیا صوفے پر رکھا تھا نا، تو تم بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ اور میں تمہارے حکم کا غلام ہوں نا، جیسے تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ وہ چڑھ کر کہتا تکیا منہ پر رکھ گیا۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے، سکون سے سونا بھی مشکل ہے۔ تکیے کے اندر سے واضح بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ غصے سے کھول کر اس کی طرف بڑھی۔ میری پوری زندگی الٹ پلٹ کر رہ گئی ہے، اور تمہیں اپنی پرسکون نیند کی پڑی ہے؟ اس نے جا کر اس کے منہ پر سے تکیا کھینچا۔ اس الٹ پلٹ کو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں کوئی اور وقت نہیں ملا تھا؟ اس نے دانت پیسے، پھر ذرا نرمی سے کہا، دیکھو افسانے، تم یہ کھینچا تانی صبح کے لیے رکھ دو، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل گیا، بازو آنکھوں پر رکھا، روشنی تنگ کر رہی تھی۔ میں بھی سو رہی تھی، کیوں آئے تم بیڈ پر؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تو تمہیں لڑائی کرنی ہے بادشاہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے ڈرامہ چل رہا ہے؟ تم بیڈ پر سو گئی اور میں جا کر صوفے پر الٹا رہوں گا؟ ہاں؟ سب آنکھوں میں نیند کی وجہ سے گلابی ڈورے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں ہی صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ وہ سلگ کر کہتی اپنا تکیا اٹھا رہی تھی۔ مہرداد نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ اب ان دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ یہاں پر ایسا کوئی فلمی سین نہیں ہونے والا، چپ کر کے ادھر سو جاؤ، نہیں آتا تمہاری سائڈ پر، اور خبردار اگر تم صوفے کی طرف گئی، واپس ادھر ہی اٹھا کر پٹکوں گا، آئی سمجھ؟ تو 3rd کلاس ڈرامے چھوڑو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے ہاف سر تک تانے کروٹ بدل گیا۔ افسانے کچھ پل اسے گھورتی رہی، پھر اسے جنگلی کے خطاب سے نوازتی تکیا سیدھا کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔
اسے خود کو بھی صوفے اور بیڈ پر سونے والے ڈرامائی ٹرینڈز پسند نہیں تھے کہ جب شادی ہو ہی گئی تھی تو بیڈ بھی تو شیئر ہو سکتا تھا، لیکن وہ نیند آنے تک مہر داد کو مختلف القابات سے نوازتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مہرداد کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر کے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں پہنچی تو زینب نے بتایا مہرداد اور رضا پہلے بھی ناشتہ کر کے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی تہران کی فلائٹ تھی اور زینب کو بھی کسی رشتے دار کے گھر جانا تھا، تو وہ سکینہ کو افسانے کے لیے ناشتہ بنانے کا کہہ کر تیار ہونے چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد افسانے نے زینب کے کمرے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے فون بنوانا ہے، گرینڈ بازار جانا ہوگا اس کے لیے، اگر آپ مجھے وہاں ڈراپ کر دیں تو واپس میں خود ہی آ جاؤں گی کیب کر کے، وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زینب آئینے کے سامنے کھڑی سر پر حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ ڈراپ کرنے کی کیا بات ہے، تم تیار ہو جاؤ، بازار اکٹھے چلیں گے اور امینا کے گھر سے بھی ہو آئیں گے۔ حجاب سیٹ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن میں کسی کو تو جانتی ہوں ہی نہیں، تو ایسے میں میرا جانا اچھا لگے گا کیا؟ وہ ہچکچائی۔ ملو گی تو جان لو گی، امینا میری کزن ہے، تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے گا، اس کی بیٹیاں تمہاری ہم عمر ہیں، تم بور نہیں ہوگی وہاں۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ان کا ہاتھ پکڑتی صوفے سے اٹھی۔ اوکے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اب اگلا سین۔ تم کہہ رہے ہو ہم ایک ویران ریگستانی علاقے کو ایسے ڈیزائن کریں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جیسے بڑے ادارے اپنے فلمز کی شوٹنگ کے لیے وہاں آئیں، ہے نا؟ سرینا نے پرسوچ نظروں سے رائد اور آریز کو دیکھا۔ ان دونوں سے اس کی دوسری یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ رائد اور آریز تو بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، ان کے فیملی ٹرمز تھے آپس میں۔ وہ تینوں بہت برائٹ اسٹوڈنٹس رہے تھے کیونکہ وہ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا جس پر ان تینوں نے کام نہ کیا ہو اور اسے فرسٹ پوزیشن نہ ملی ہو۔ اسٹوڈنٹ لیول پر ہونے والے مختلف مقابلوں میں وہ ایک ٹیم کے طور پر حصہ لیتے رہے تھے اور ہمیشہ جیت ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ انہوں نے اپنی انٹرنشپس بھی بہت بڑی کمپنیز کے ساتھ کی تھیں۔ رائٹ اور آریز کا بزنس بیک گراؤنڈ تھا، لیکن سیرینا آرٹسٹ فیملی سے تھی۔ اس کے خاندان میں زیادہ تر لوگ آرٹ سے وابستہ تھے اور انٹرنیشنل لیول تک ان کا نام اور کام پہچانا جاتا تھا۔ سیرینا اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے بزنس فیلڈ میں آئی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد رائد نے سیرینا کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی تھی۔ تلال انٹرپرائزز اور حیدر انڈسٹریز کا نام کسی تعارف کا محتاج تو تھا نہیں۔ سیرینا نے ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی اور پچھلے 2 سال سے جس طرح اس تکون نے بزنس کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی تھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ انہوں نے ورثے میں ملنے والے نام اور دولت کو ضائع نہیں کیا تھا۔ حیدر انڈسٹریز بنیادی طور پر ٹیکسٹائل کا کام کرتی تھی اور تلال انٹرپرائزز تیل کے کاروبار سے منسلک تھی۔ تیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزنس تھے ان کے، لیکن رائد اور آریز نے خاندانی کاروبار سنبھالنے کے علاوہ ہوٹلز کی چین بنانے کا سوچا تھا۔ یہ وہ کام تھا جس کا آئیڈیا وہ اپنے بڑوں سے بھی اپروو کروا چکے تھے۔ یہ آسان نہیں تھا، ان کو بہت سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس وقت وہ دبئی، نیو یارک اور فرینک فورٹ میں انٹرنیشنل لیول کے 3 ہوٹلز بنا چکے تھے۔ ظاہر ہے اس کام میں ان کو اپنی فیملیز کی طرف سے ہر طرح کی سپورٹ حاصل تھی۔ آج ان کی تکون ایک نئے آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ آئیڈیا رائد کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت نیو یارک میں اپنے ہوٹل کے میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہاں جی، اور ہم تینوں مل کر اس کام کو ممکن بنائیں گے، رائد نے پورا اعتماد انداز میں کہا۔ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، تم شور ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں؟ سرینا نے بھویں سے کھیل کر اسے دیکھا۔ 110%۔ وہ پورا اعتماد مسکراہٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے سوچا ہے اس پر اور مجھے لگتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آئی نو بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، وقت، محنت، پیسہ اور بہت سی ریکوائرمنٹس درکار ہوں گی، بٹ وی کین ڈو دس۔ آریز نے چمکتی روشن آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ سرینا ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ اور ہم اس پر آج سے کام شروع کر رہے ہیں۔ وہ کمرے میں رکھے ڈیجیٹل وائٹ بورڈ تک گئی اور مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ تینوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ وہ ریسرچ ورک شروع کرنے لگے تھے۔ اب اگلا سین۔ مما آریز بھائی کہاں ہیں؟ کب سے ان کو فون کر رہی ہوں، اٹھا ہی نہیں رہے۔ آرمی نے منہ بسور کر بولتے ہوئے سارا بیگم کی طرف آئی۔ انہوں نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کچھ امپورٹنٹ کام ہے، مصروف ہوگا، تم تھوڑی دیر صبر کر لو، کر لے گا کال۔ انہوں نے واپس کتاب پر نظریں جمائی۔ آرمینی نے کچھ سوچا پھر رائد کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے پورا یقین تھا وہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ مرحبا، رائد کی خوبصورت بھاری آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ مرحبا، منہ بسور کر کہا گیا۔ آریز بھائی تمہارے ساتھ ہیں؟ رائد نے سامنے دیکھا۔ آریز اور سیرینا دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کے دوران وہ آخر کس کی کال سن رہا تھا؟ ہاں جی وہ میرے ساتھ ہے۔
आर्मीनी से बात करते हुए उसने आरेज को फोन चेक करने का इशारा किया और खुद फोन कान से लगाए ग्लास विंडो के सामने जा खड़ा हुआ। आरेज ने कोट से फोन निकाला जो कि साइलेंट पर था। आर्मीने की 3 मिस्ड कॉल्स थी। कैसी हो अरमान? इतना नरम लहजा। सेरीना ने गर्दन घुमाकर देखा। वो पिछले 3 घंटों से नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग कर रहे थे, खाना भी वहीं पर मंगवा लिया था और अब वो एकदम इतना फ्री होकर कॉल सुनने जा खड़ा हुआ था। उसने आरेज को देखा। इट्स आर्मी ने। उसने मुस्कुराकर कंधे अचकाए। वो सर झटककर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हुई। वहां से पढ़कर कागज पर कुछ लफ्ज घसीटे। आरेज भी झुककर लैपटॉप पर देखते कुछ नंबर्स पॉइंट आउट कर रहा था, जबकि रायद अब आर्मीने के शिकवे सुन रहा था जो उसे पाकिस्तान जाने के हवाले से थे। मम्मा भी ना अफसाने और आरेज को कभी फोर्स नहीं किया मेरे साथ। सॉरी, मम्मा भी ना अफसाने और अरेज को कभी फोर्स नहीं किया साथ जाने पर, बस मुझे ही कहती हैं। वो मसनूई नाराजगी से कह रही थी। सारा आनी बेशक कुछ दिन रह ले पाकिस्तान, तुम ऐसा करना शादी अटेंड करके दुबई मम्मा के पास चली जाना। उसने नरमी से कहा। ये अच्छा आइडिया है, अभी मम्मा को कहती हूँ। मुझे वैसे भी दरख्शे की बहुत याद आ रही थी। बस ये प्रोग्राम डन हो गया। वो एकदम एक्साइटेड हुई। फ्लाइट कब की है? परसों रात की। मैं फिर कल चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। वो वापस अपनी कुर्सी तक आया। कल क्यों, आज भी आना, आरेज के साथ ही आ जाना शाम को। वो फरमाइशी अंदाज में कह रही थी। ओके, फिर शाम को मिलते हैं। सारा अनी से कहना कुछ अच्छा सा पाकिस्तानी फूड बनवाएं शाम को। वो मुस्कुराकर कहता अलविदाई कलमात अदा कर रहा था, फिर फोन ऑफ करके मेज पर रखा। तुमने कहा था अपने फोन साइलेंट कर देना, तो ये रूल तुम पर भी लागू होता है कि नहीं? सेरीना ने उसे याद दिलाया। साइलेंट ही था, लेकिन ये तो अरमान की कॉल थी। क्या अंदाज था उसका, सेरीना देख कर रह गई। अब तो मुझे मिलना है आदमीने से। 3 साल पहले देखा था उसे, लेकिन बात नहीं हुई थी। बहुत क्यूट बच्ची थी। और बाय द वे इतना अरसा हो गया हमारी दोस्ती को, लेकिन मैंने अभी तक तुम लोगों का घर नहीं देखा। अफसोस। उसने आंखों में शरारत शरारत लिए नफी में गर्दन हिलाई। हमने कितनी बार दावत दी तुम्हें, तुम्हें ही टाइम नहीं मिला। आरेज ने उसे याद करवाया। तुम फिर से दावत दो, इस बार इनकार नहीं करूंगी। उसने शरारत से आंखें पटपटाई। काम कर लें। राहिल गला खनकारता हुआ आगे हुआ। वो दोनों भी सर झटककर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब अगला सीन। सुबह जब वो उठा था, अफसाने अभी लिहाफ के अंदर चुपी सो रही थी। सुनहरे रेशमी बाल लिहाफ से बाहर तकिए पर फैले हुए थे। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर याद आया उसे तो आज रजा पहलवी के साथ तेहरान जाना था। जल्दी से उठा और फ्रेश होकर तैयार होता बाहर चला गया। तेहरान पहुंचकर वो सबसे पहले कंपनी के ऑफिस गए थे। वहां पर मीटिंग भुगताकर फैक्ट्री का विजिट करते शाम हो गई। रजा पहलवी उबैद रजा के साथ घर चले गए थे। वो होटल आ गया था। वो जब भी तेहरान आता था हमेशा होटल में रुकता था। उबैद रजा भले उसके मामू थे, लेकिन वो कभी उनके यहाँ नहीं ठहरता था। रात जब वो सोने के लिए लेटा तो बेसाख्ता पिछली गुजरी रात याद आई थी। अफसाने का तकिया खींचना, मेहरदाद की बातों पर चिढ़कर शक्लें बनाना, उसकी सड़ी हुई बातें। मेहरदाद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। उसने तकिया बाहों में दबोचे करवट बदली। उसने फोन उठाकर एक तस्वीर ओपन की। सब कोर्ट में मलबूस सुनहरी आंखों से मेहरदाद की तरफ देखती हुई अफसाने, और बैकग्राउंड में नजर आता समंदर। तस्वीर को जूम करते पूरी जज्बात के साथ उसे 2 महीने का वो दिन याद आया। 2 महीने पहले का वो दिन याद आया जब वो दोस्तों के साथ पिजन पॉइंट लाइट हाउस कैलिफोर्निया गया था। वो हलीमा के कहने पर आ तो गया था, लेकिन अब समंदर से आती सर्द हवा का पाने पर मजबूर कर रही थी। ब्लैक हाइनक जर्सी और ब्लैक ही जीन्स में मलबूस दोनों हाथों को आपस में रगड़े उसे लाइट हाउस के टेरिस पर जाने से मना कर दिया था। हलीमा और बाकी दोस्तों के साथ जाने के बाद वो घूमकर लाइट हाउस के दाएं तरफ जरा नीचे बड़े पत्थरों की तरफ बढ़ा। इरादा था कि वहीं किसी पत्थर पर बैठकर आती जाती लहरों की तस्वीरें लेगा। सफेद रंग की बाढ़ पलांगते वो नीचे की तरफ जा रहा था। बाढ़ के दूसरी तरफ जाना यकीनन रूल्स की खिलाफ वर्जी थी, और ये खतरनाक भी था क्योंकि वहां पत्थरों पर फिसलन थी। सफेद जॉगर से पत्थरों पर जरा सा दबाव डालकर उनकी मजबूती का कंफर्म करके कदम उठाते वो एहतियात से ढलवान से नीचे उतर रहा था। गले में कैमरा झूल रहा था। एक बड़े से पत्थर को क्रॉस करके वो जैसे ही आगे बढ़ा उसे सब्ज कोट की झलक नजर आई थी। एहतियात से एक बड़े पत्थर पर बैठे वो कैमरा आंख से लगाए समंदर की फोटोज कैप्चर कर रही थी। सर पर सुर्खूनी टोपी थी जिसे सुनहरे बाढ़ निकलकर हवा के संग अटकेलियां कर रहे थे। एक पल के लिए वो थम सा गया। अफसाने। बेआवाज उसका नाम उसके होठों से अदा हुआ था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके साथ बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया। तस्वीर कैप्चर करके वो कैमरे से सर उठाती सीधी हुई। अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो मगरूर हैरानी कैमरा आंख पर रखे समंदर की फोटोज लेने में मसरूफ था। हल्की सी ब्राउन चमक स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे।
اس نے مگن انداز میں تصویریں کھینچتے ایک دم کیمرے کا رخ افسانے کی طرف کیا اور اس کی تصویر لی. پھر کیمرہ آنکھوں سے ہٹایا اور اسے دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی. تو اسے غصہ بھی آتا ہے؟ وہ بے ساختہ مسکرایا. مس افسانے حیدر سلام. گردن کو ذرا سا جھکا کر اس پر سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام. آپ نے میری تصویر کیوں لی؟ سلام کا جواب دے کر ڈائریکٹ پوچھا گیا. مجھے کیا پتا تھا آپ بیٹھی ہوئی ہیں ادھر. میں تو سمندر کی تصاویر بنا رہا تھا. اس نے کندھے اچکا کر کہا. جو بھی ہے آپ میری تصویر ڈیلیٹ کریں. سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے حکم دیا گیا. اب بن ہی گئی ہے تو ڈیلیٹ کیوں کروں؟ وہ ہمیشہ کا حکم عدول. آپ کو پتا ہے میں آپ کے خلاف کمپلین کر سکتی ہوں اس بات پر. ڈراوا دیا گیا. مجھے پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گی. بے خوفی سے کہا گیا. اور اس اعتماد کی وجہ؟ حیران سا سوال. میں نے آپ کو گریک تھیٹر کے زینوں سے گرنے سے بچایا تھا. میرا وہ احسان آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ نے کمپلین کی تو آپ احسان فراموش کہلائی جائیں گی. جتا کر کہا گیا. اس بات کا کیا لکھ بنتا ہے آخر؟ اور وہاں سے گر کر میں کون سا مر جاتی، تھوڑی سی چوٹ آتی بس. اس بات پر مہرداد نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا. کیا کانفیڈنس تھا. تھوڑی سی چوٹ اور بس. واٹ ایور، میں تصویر ڈیلیٹ کر دوں گا، ڈونٹ وری. وہ لاپرواہی سے کہہ کر سمندر کی طرف متوجہ ہوا. ایک لہر اسی کی طرف آ رہی تھی. اس نے الرٹ ہو کر کیمرہ سیدھا کیا، ویڈیو کا آپشن کلک کیا اور اس مومنٹ کو کیپچر کیا. اس نے پھر کیمرہ افسانے کی طرف گھمایا. وہ اپنا کیمرہ اوپر اٹھائے اس کا لینس صاف کر رہی تھی. سارا پانی تھا. اس کے چہرے پر بھی کچھ چھینٹے آئے تھے. اسی وقت بادلوں کی اور سے سورج نے اپنی جھلک دکھائی. سنہری آنکھوں پر سورج کی روشنی پڑی تھی. ایک بارگی افسانے کا چہرہ روشن ہوا جیسے سونے کے ذرات چمکے ہوں. بال، آنکھیں، گالوں پر موجود پانی کے قطرے سب سنہری سی روشنی سے جگمگا اٹھے تھے. وہ کیمرہ زوم کر کے ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کا ایک ایک نقش واضح تھا. چند لمحوں کی بات تھی. سورج پھر سے بادلوں کی چادر تان گیا اور وہ سبز آنکھوں والا ایران کا مہرداد کنک سا بیٹھا دل آنکھوں میں آ کر دھڑکا تھا. وکلم درشمان تو غرق شد. اور میرا دل تمہاری آنکھوں میں ڈوب گیا. افسانے کیمرہ صاف کر کے مہرداد کی طرف پلٹی لیکن وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. وہ تیز قدموں سے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے اس کو جانے کی بہت جلدی ہو. عجیب. وہ سر جھٹک کر سمندر کی طرف متوجہ ہو گئی. بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں بیٹھنا. ٹھنڈ تو بہت تھی لیکن اس خوبصورت منظر کے لیے کچھ بھی. وہ وہاں سے ایسے بھاگا تھا جیسے کوئی بلا اس کے پیچھے لگی ہو. اسے لگا تھا اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا تو وہیں اس سنہری روشنی میں قید ہو جائے گا اور اسے قید ہونے سے خوف آتا تھا. وہ تصویر دیکھ رہا تھا جب فون کی اسکرین پر حیدر زمان کا نمبر جگمگایا. وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا. اس نے لب بھینچے کال آن کی. سلام. وہ اٹھ کر بیڈ کراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا. والسلام. کیسے ہو مہرداد؟ حیدر زمان کی آواز فون کے اسپیکر سے اس کے سماعتوں میں منتقل ہوئی. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسمی طور پر ان کا حال پوچھ رہا تھا. اسے انتظار یہ جاننے کا تھا کہ انہوں نے اسے کال کیوں کی ہے. اللہ کا شکر ہے. تم نے امریکہ کب آنا ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آئے تھے. ابھی تو نہیں، 1 مہینے تک چکر لگے گا. آپ بتائیں سب خیریت؟ ہاں جی سب خیریت ہے. نیکسٹ منتھ آرمینے کی برتھ ڈے ہے. میں چاہتا ہوں تم افسانے کے ساتھ شرکت کرو. وہ نرمی سے کہہ رہے تھے. وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا. وہ انہیں منع کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا. چند لمحوں بعد وہ بھی الوداعی کلمات ادا کرتے کال بند کر گئے تھے. کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا پر سوچ نظروں سے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا رہا. پھر سر جھٹک کر ریموٹ اٹھا کر کمرے کی لائٹس آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا. اب اگلا سین. مرحبا. آریز اور رائد ایک ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے. حیدر زمان، سارا بیگم اور آرمینے نے ایک ساتھ گردن گھما کر دیکھا. رائد. آرمینے جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی. اتنی دیر کر دی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے. اب وہ اسے الگ ہو کر شکوہ کر رہی تھی. تم نے بلایا تھا، آنا تو تھا. رائد نے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو چھوا. میں بھی ہوں، مجھ سے بھی مل لو. آریز نے مصنوعی سا شکوہ کیا اور خود ہی آگے بڑھ کر آرمینے کو گلے لگایا. رائد مسکراتے ہوئے حیدر صاحب کی طرف بڑھ گیا. انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا. پھر اسے سارا بیگم کے سامنے سر جھکایا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا خوش رہو. اس نے ہمیشہ کی طرح آرمینے کے ساتھ والی کرسی سنبھالی. کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی. رائد تم گھر کب جاؤ گے؟ فاطمہ نے کچھ سامان منگوایا تھا. سارا بیگم نے رائد کو مخاطب کیا. میں کل جا رہا ہوں دبئی. آپ ایسا کریں آج ہی مجھے سامان دے دیجیے گا، میں لیتا ہوا جاؤں گا. اس نے نرمی سے کہا. تم کل دبئی جاؤ گے اور ہم پرسوں پاکستان جائیں گے.
आदमी ने सर हिलाते हुए बात बराए बात की। खाने के बाद उन्होंने मिलकर थोड़ी सी वॉक की थी। फिर आरिस थकावट का शोर मचाता अपने कमरे में चला गया था। सारा बेगम और हैदर सामान के जाने के बाद रायद और मीने भी अंदर आ गए थे। अब सीन कुछ यूं था कि रायद लैपटॉप पर बैठे आदमीने की असाइनमेंट बना रहा था और वो मुसलसल बोलते हुए टीवी पर लगी हुई कोई एनिमेटेड मूवी देख रही थी। वो भी एक आध नजर फिल्म पर घुमाकर तबसरा करता और वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो जाता। गाहे बगाहे आदमीने को भी देख लेता। वो उसके साथ ही सोफे पर बैठी थी। वो कंबल में लिपटी क्यूट सा पालू लग रही थी। जब जब तक उसने असाइनमेंट कंप्लीट की, आर्मीने वहीं सोफे पर सो चुकी थी। राइड ने उठकर सर के पीछे दोनों हाथ रखकर जिस्म को दाएं बाएं घुमाकर रिलैक्स किया, टीवी बंद किया, झुककर आर्मीने के पैर सीधे करके उसे सही तरह से लिटाया, कंबल उस पर ठीक किया और टीवी लाउंज से मुंसलिक अपने लिए मुख्तस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा दानिस्ता खुला छोड़ा था। फोन पर अलार्म सेट करते हुए सोने के लिए लेट गया। सारा बेगम सोने से पहले आर्मीने को देखने आई थी। वो वहीं टीवी लॉन्च में सो रही थी। उन्होंने उसे जगाना मुनासिब ना समझा। प्यार से उसके बाल चेहरे से हटाए, दुआ पढ़कर उस पर फूंकी। रायत के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो आर्मीने की तरफ से कभी भी गाफिल नहीं होता था। वो छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब अगला सीन। एमिरेट हिल्स दुबई जैसे मशहूर और महंगे इलाके में एक पीले रंग की फिरारी सर्जियो तेज रफ्तारी से सड़क को रोनते हुए जा रही थी। शफाफ सड़कों पर से होते हुए थोड़ी देर बाद वो गाड़ी एक सफेद रंग के पैलेस के बाहर रुकी। हॉर्न दिया गया और खुद कार गेट खुलते चले गए। गाड़ी तवील ड्राइववे पर दौड़ती हुई उस महल के दाखिली दरवाजे के बाहर सफेद सीढ़ियों के सामने रुकी। एक बारूदी मुलाजिम मुस्तैदी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। स्याह घूर अरबी आंखों वाला राइट बिन तलाल और सूरज की तमाम रोशनी आंखों में समेटे भूरी आंखों वाला आरेज हैदर। राइड ने गाड़ी की चाबी मुलाजिम के हाथ पर रखी और मजबूत कदमों से सफेद मार्बल के जीनों की तरफ बढ़ गया। आरेज का फोन बज रहा था। वो राइड को इशारे करते वहीं रुककर फोन सुनने लगा। राइड जीने चढ़ता दाखिली दरवाजे के अंदर गुम हो गया। हेलो पाकिस्तान वालों, क्या हाल है? आरिस मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। भाई, मुझे आपकी याद आ रही है। दूसरी तरफ से आर्मीनिया की बसूरती हुई आवाज सुनाई थी। उसे आज दूसरा दिन था पाकिस्तान गए हुए और ये कोई 10वीं कॉल थी। बात वही थी कि याद आ रही है तो वापस आ जाओ, टिकट करवा देता हूँ। वो शरारत से होंठ का किनारा दांतों तले दबा गया। जानता था कि अब क्या जवाब आएगा। नहीं, अब आ गई हूँ तो शादी अटेंड कर लेती हूँ, वरना इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी ड्रेसेस बनवाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। उसने जल्दी से कहा, मुबादा वो वाकई टिकट ना करवा दे। अरेस खुलकर हंसा। मामा कैसी हैं? वो अब जीनों की तरफ जा रहा था। अच्छी हैं, आप कहाँ हैं? अब वो मतलब की बात पर आई थी। खुद देख लो। आरिस ने कॉल काटकर वीडियो कॉल मिलाई। अरे, आप तो लाल पैलेस में हैं, बताया भी नहीं। राइट कहाँ है? फातिमा आनी कहाँ है? उनसे बात कराएं और दरख्शी से भी। वो तेज से बोलते आरिस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है या उसमें राहिद दरख्शी और फातिमा आनी के नंबर्स नहीं है? वो उसे चिढ़ाता जानी पहचानी रदारियों से होता फैमिली कॉमन रूम की तरफ जा रहा था। उसे पता था घर के तमाम अफराद वहीं मौजूद होंगे। हैं, लेकिन आपके फोन पर सबको देखने का अलग मजा आता है। अपनी लॉजिक देती हूँ मुतलाशी नजरों से आरेस के पीछे किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाश कर रही थी। फैमिली कॉमन रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ही राइट फातिमा की गोद में सर रखे लेटा हुआ उनसे बातें कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। राय को एक साइड पर हटाते फातिमा मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। आरेज ने उनके गिर्द दायां बाजू फैलाया और उनके सर से सर टकराया। ये उसका मखसूस अंदाज था उनसे मिलने का। फातिमा नहीं, मैं भी हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आर्मीनी की आवाज फोन से गूंजी। रायद ने उठकर फोन आरेज के हाथ से लिया और वापस सोफे पर बैठ गया। अब वो आर्मीनी से बातें करने में मशगूल हो चुका था। आरेज फातिमा का हालचाल पूछकर सामने रखे सोफे पर जा बैठा। सरसरी नजरों से इतराफ का जायजा लिया। फातिमा सोफे पर बैठी तो रायद ने वापस उनकी गोद में सर रखा। तुम्हें पता है कल मायो है, सब येलो थीम पर ड्रेसेस पहनेंगे। कह रहे थे कि शादी से इतने दिन पहले मायो का रस्म कर रहे हैं, पुरानी रिवायात की याद ताजा करेंगे। इट्स अमेजिंग ना। आर्मीने की चहकती हुई आवाज और मुस्कुराकर उसे देखते हुए गौर से उसकी बातें सुनता राइद। फातिमा ने उसके चेहरे की चमक बहुत करीब से देखी थी। राइद और आर्मीने की बातें नॉर्मल सी होती थी, रोजमर्रा के किस्से, कोई खास टॉपिक नहीं होता था, लेकिन उनके दरमियान जो बातें थी, जो एहसास का रिश्ता था, वो उन बातों को खास बनाता था। शुरू शुरू में सब हैरान होते थे कि राइट जैसा बिजनेस दिमाग का दूसरे मायनों में खुश्क मिजाज का बंदा इतनी दिलचस्पी से जो सुनता था तो आखिर बोलती क्या थी आर्मीने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैरत रफा होती गई। वो बस आर्मीने को सुनता था, वो जो भी बोलती थी वो एक एक लफ्ज पूरी तवज्जो से सुनता था।
تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے فون بند کیا اور موبائل وہیں سے آریز کی طرف پھینکا۔ وہ فون کیچ کرتا فاطمہ کی بات سننے لگا جو اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ وہیں رہے گا یا ہوٹل جانے کا ارادہ تھا۔ فاطمہ نہیں، میں ضرور رکتا لیکن کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے ہوٹل میں رکنا بہتر رہے گا میرے لیے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اوکے، پھر تم آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے، پھر ہی کہیں اور جاؤ گے، اور اس بات پر میں کوئی دوسری بات نہ سنوں۔ میں تمہاری پسند کی ڈشز بنوانے لگی ہوں ابھی۔ پیار بھری دھون سے کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رائد نے مسکرا کر آریز کو دیکھا جو گردن گھما کر کامن کے 3 دروازوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی کے آنے کا انتظار ہے تمہیں؟ وہ شرارتی مسکراہٹ سے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ دروازوں کا ڈیزائن چینج لگ رہا ہے، بنا گڑبڑائے اسے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ہاں، شاید کلر تبدیل کروایا ماما نے، رائد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تم بھی منہ پر 2 4 چھینٹے مار لو، ویسے تو ضرورت نہیں، تم ہمیشہ چمک ہی رہے ہوتے ہو۔ پھر ہم ریس کورس چلتے ہیں، بابا اور درخشے وہیں ہیں، ہم چائے ادھر ہی پی لیں گے ان کے ساتھ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہاں موجود 3 دروازوں میں سے ایک کے پیچھے گم ہو گیا۔ تو محترمہ ریس کورس گئی ہیں؟ تو آج گھوڑوں کی شامت آئی ہوئی ہے، آریز نے ہونٹ سکیڑ کر خود کلامی کی، پھر مسکراتے ہوئے اسی دروازے کی طرف بڑھا جہاں رائد گم ہوا تھا۔ اس کا کمرہ رائد کے کمرے کے ساتھ جو تھا۔ حیدر زمان اور طلال بن زید زمانہ طالب علمی سے دوست تھے۔ دونوں گھروں کا آپس میں جو پرخلوص اور اپنے پن والا رشتہ تھا وہ اس بات سے واضح تھا کہ حیدر مینشن میں طلال فیملی کے لیے کمرے مختص تھے اور طلال پیلس میں زمان فیملی کے لیے اسپیشل طور پر کمرے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ دونوں فیملیز الگ نہیں لگتی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ سبھی ایک خاندان کے فرد ہیں۔ اب اگلا سین۔ گرے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے، وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ریس کورس کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور کف موڑ رکھے تھے۔ کلائی میں بلیک ڈائل والی گھڑی، یہ آریز حیدر تھا۔ رائد گاڑی میں بیٹھ کر فون سن رہا تھا۔ سیرینا کی کال تھی اور اس کے انداز سے لگتا تھا بات لمبی ہونے والی تھی۔ آریز گراؤنڈ کی طرف جاتے سینے اتر رہا تھا جب اس کی نگاہ ہارس ٹریک پر دوڑتے ہوئے سفید براق گھوڑے پر پڑی اور اس کی نظر پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ گھڑ سوار کا سفید گھیرے دار لباس اور سیاہ لہرے دار بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ کمر کے گرد سیاہ رنگ کی موٹی سی بیلٹ لپٹی ہوئی تھی۔ بلیک لانگ بوٹس، زمین کے سینے پر گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے اس کی مالکن کا سارا کرور اس میں تحلیل ہو گیا ہو۔ آریز ایک ٹرانس میں چلتا جا رہا تھا، نظریں اس مغرور عربی حسینہ پر جمی تھیں۔ وہ ٹریک کے بالکل پاس پہنچ گیا تھا، گلاسز اتار کر گڈے باندھ پر لٹکائیں۔ وہ سورج کے رخ پر گھوڑا دوڑا رہی تھی، سورج کی ساری تپش اس کی عربی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اب نزدیک سے آ رہی تھی، اس کا چہرہ واضح ہوا، سفید روئی سے ملائم گال اس وقت سرخ تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ آریز حیدر کا دل آنکھوں میں دھڑک اٹھا تھا، وہ اس ادارے پر جان دے سکتا تھا۔ سفید گھوڑے پر سوار اس عربی شہزادی پر آریز حیدر کی سنہری آنکھیں نثار تھیں۔ اس کا گھوڑا آریز کے قریب سے گزرا، وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر سیٹ میں دیکھتی سبق روی سے کی طرح گزر گئی۔ آریز نے گردن موڑی، اب اسے پشت پر لہراتے اس کے کھلے بال نظر آ رہے تھے۔ گردش چشمے فیات و خوشم میات، تمہاری سی آنکھوں کی گردش پر میں فدا ہوں۔ اس نے پلکیں چپک کر خود کو یاد دلانا چاہا کہ وہ کہاں تھا۔ آنکھوں میں نمی سی تھی، ایسا اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا۔ درخشندے بنت طلال کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں سارے تشکر کے طور پر نرم ضرور ہوتی تھیں، وہ جیسے خود پر نازا ہوتی تھیں کہ انہوں نے اس عربی شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ آریز! پرجوش آواز میں اس کا نام پکارا گیا، وہ چونک کر مڑا۔ طلال بن زید مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے، وہ بھی پلکیں چپک کر خود کو کمپوز کرتا ان کے گلے لگا۔ ینگ مین کیسے ہو؟ طلال اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے مخصوص دبنگ انداز میں اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ وہ نرمی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اب وہ دونوں بات کرتے ہوئے سائڈ پر پڑی چیئرز کی طرف جا رہے تھے۔ آریز جس کے اوپر بیٹھا تھا اسے دور ٹریک پر اپنا راؤنڈ پورا کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار درخشے دکھائی دے رہی تھی۔ میری حیدر سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، افسانے کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ افسانے کے ذکر پر آریز چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آج صبح ہی بات ہوئی تھی افسانے سے۔ وہ اپنے انداز میں تو بیزار لگی تھی لیکن وہ ٹھیک تھی، اس بات کی تسلی تھی اسے۔ حیدر نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسا ہی ہے، عارفین سے اس کا جو لگاؤ تھا میں اس سے واقف ہوں۔ کوئی حیرت نہیں کہ اس نے عارفین کے بیٹے کو میرے بیٹے پر ترجیح دی۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ان کو افسوس ہوا ہو، لیکن وہ اسے قبول کر چکے ہوں۔
عارفین انکل کے بارے میں بابا سے اور آپ سے جتنا سنا ہے اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ یقیناً بہت اچھے انسان تھے، اور اگر مہرداد اپنے باپ کی طرح ہوا تو یقیناً وہ بہت اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا افسانے کے لیے، اور یہ شاید ایسے ہی ہونا تھا، ورنہ رائل پر کسی کو فوقیت دی جا سکتی ہے کیا؟ وہ اتنا اچھا ہے، آپ پلیز دل میں کوئی ملال نہیں رکھیے گا۔ وہ اپنے مخصوص نرم انداز میں اپنا خیال پیش کر رہا تھا۔ طلال بہت پیار سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ نرم خوتا، عزت کرنے والا، سمجھدار، انہیں آریز کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ حیدر اور سارا نے اپنے بچوں کی یقیناً بہت اچھی تربیت کی تھی۔ بات کرتے ہوئے آریز کی نظر طلال کے کندھوں سے پیچھے نظر آتے درخشے پر پڑی۔ اس کا راؤنڈ پورا ہو گیا تھا، گھوڑا ملازم کے حوالے کرتی وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ مرحبا، بلند آواز میں سلام کر کے اس نے ہاتھوں پر پہنے گلوز اتار کر ٹریش کین میں پھینکے تھے اور میز کی طرف آئی۔ آریز احتراماً اپنی نشست سے کھڑا ہوا، سر کو خم دے کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ رسمی سا مسکرایا، اس کا حال چال پوچھا، پھر طلال کے ساتھ رکھی چیئر پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ آریز بھی مسکراتا ہوا اپنی چیئر پر واپس بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد رائد بھی آ گیا۔ ملازم چائے اور دیگر لوازمات سرو کرنے لگے۔ اچھے ماحول میں چائے پی گئی۔ اس دوران آریز کی پوری کوشش تھی وہ درخشے کو نہ دیکھے۔ اسے دیکھ کر اس کے دل کی جو حالت ہوتی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کسی پر بھی اس کا راز محبت عیاں ہوتا، اور وہ اس کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ فریش ہو کر سر پر ٹاول لپیٹے کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، مہرداد کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ شیطان، وہ بڑبڑائی، ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے تہران گئے ہوئے، پتہ نہیں شاہی سواری کب واپس آنی تھی۔ کال آن کر کے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہیلو، انداز میں وہی بیزاری تھی جو داد سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہوتی تھی۔ سلام، کیسی ہو؟ مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ مہرداد کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوں، اور تمہیں یاد بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ خوش فہمیاں مت پالو، جل کر کہتے اس نے بال ٹاول کی قید سے آزاد کیے۔ گیلے بال کندھوں پر بکھر گئے۔ خوش فہمی نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم مجھے ہی سوچ رہی تھی، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ تم جہاں ہو وہاں تمہیں میرے علاوہ کسی کا خیال نہیں آ سکتا۔ کیا اعتماد تھا؟ ظاہر ہے، تمہیں کوسنے کے لیے تمہیں یاد تو کرنا پڑے گا۔ وہ کون سے ادھار رکھنے والوں میں سے تھی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم مجھے کوسنے دو؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ تمہارا ہینڈسم سا شوہر ہوں، گھر سے دور پردیس میں ہوں؟ کیا ہوا اگر تمہاری بددعائیں لگ جائیں؟ میں معصوم تو گیا نا؟ میں اس وقت شدید رنج میں ہوں۔ تم کیسی بیوی ہو؟ الفاظ کے برعکس لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ بگاڑا؟ تم نے کچھ ٹھیک رہنے کب دیا ہے؟ اور تمہیں لگ ہی نہ جائیں میری بددعائیں۔ خیر، کال کیوں کی ہے؟ وہ اس کی اوور ایکٹنگ سے اندر تک جل گئی تھی۔ تمہاری آواز سننے کے لیے جو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، مسکراتے لہجے میں کہا گیا۔ تم انسان تو ہو ہی نہیں۔ یہ آیا افسانے کو غصہ، دوسری طرف وہ محظوظ ہوا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، فرشتہ ہوں نا، خوبصورت تھا۔ پٹائی اس پر ختم تھی، افسانے فون ہی کاٹ گئی، موبائل بیڈ پر پھینکا اور ہیئر برش اٹھا کر بال سلجھانے لگی۔ یہ آدمی اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لانچ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کی ٹراؤزر پینٹ اور ہم رنگ گھٹنوں تک آتی شرٹ، گلے میں گلابی رنگ کا سٹالر جس کے دونوں سرے سامنے آتے تھے۔ زینب کے ساتھ ایک اور خاتون بھی بیٹھی تھی۔ اس گھر میں اپنے پہلے دن اس نے انہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ان خاتون کو غور سے دیکھتے ہوئے آگے آئی، دنیا کی مماثلت نظر آئی تھی ان میں۔ وعلیکم السلام، آؤ افسانے بیٹھو۔ یہ صوفیہ ہیں، مہرداد کی ممانی، دنیا کی والدہ۔ زینب نے تعارف کی رسم نبھائی۔ افسانے نے رسمی سا مسکراتے ہوئے سر کو تھوڑا سا خم دیا۔ وہ جواباً اسے تند نظروں سے گھورتی رہیں۔ زینب نے ماحول میں ہلکا پھیلا تناؤ ہلکی پھلکی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کو چائے کا کہنے کے لیے وہاں سے چلی گئیں۔ اب کمرے میں صوفیہ بیگم اور افسانے رہ گئے تھے۔ شکل تو اچھی خاصی ہے تمہاری، تمہیں کوئی اور رشتہ بھی مل سکتا تھا، مہرداد سے شادی کیوں کی؟ وہ افسانے کے چہرے کو فوکس میں لے کر کہہ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ افسانے حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی کہ اس قسم کا جملہ آئے گا ان کی طرف سے۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا ہے مہرداد سے شادی کیوں کی؟ اگر تو دولت کے لیے کی ہے تو مجھے تمہارے لیے افسوس ہے، وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا تمہیں لگا ہے۔ وراثت میں بہت تھوڑا حصہ ہے اس کا، یوں سمجھو وہ تنخواہ دار ملازم کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ افسوس کرنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور مجھے پتا ہے وہ تمہیں یہاں لا کر کیسا سلوک کر رہا ہے۔ دیکھو، تم برا مت ماننا، لیکن تم جیسی پیسے کے لیے شادی کرنے والی گولڈ ڈگر عورت، تم کی یہی اوقات ہوتی ہے، اور یہاں پر تو تمہیں پیسہ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آنکھوں میں حقارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور میں تمہارا انجام بتاؤں؟
جس مقصد کے تحت تم نے یہ شادی کی ہے، جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو تم کچھ دن بعد خود ہی یہاں سے چلی جاؤ گی۔ میری باتیں کیونکہ سچی ہیں تو تمہیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن بچے تم نہیں جانتی تم کہاں آ گئی ہو۔ مہرداد نارمل نہیں ہے، وہ ایک سائیکو انسان ہے، وہ ترہم سے کہہ رہی تھی جب افسانے نے ان کی بات کاٹی۔ اور اسی سائیکو انسان سے شادی کرنے کے لیے آپ کی بیٹی مری جا رہی ہے نا؟ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ یہاں پر ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے لیے بیٹھی تھی؟ اسے ان کی ساری گیم سمجھ آ رہی تھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو۔ کیوں نہ لوں؟ اس سائیکو اور تنخواہ دار ملازم کے شادی کرنے پر آپ کی سمجھدار اور رئیس بیٹی نے جو ماتم کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی آپ؟ وہ کبھی بھی اتنی بدلحاظ نہیں رہی تھی، لیکن اس قسم کی باتیں بھی تو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم 2 ٹکی کی لڑکی، تمہاری اتنی ہمت! وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ افسانے ان کا ارادہ سمجھتی جلدی سے اٹھ کر صوفے کی سائڈ سے باہر کی طرف بھاگی۔ آپ سمجھ آیا تھا دنیا کس پر گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ گردن موڑ کر صوفیہ بیگم کو دیکھتے وہ سامنے کی طرف مڑی اور آؤچ! سر جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مہرداد! وہ اس کا نام لیتے فوراً اس کی اوٹ میں ہوئی، پچ سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ لی۔ داد! اس لڑکی کو دیکھو، مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اس گھر کو تباہ کر دے گی۔ یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے مہرداد، اس نے پیسے کے لیے تم سے شادی کی ہے اور ابھی میرے سامنے اعتراف کیا ہے اس نے۔ صوفیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا مہرداد کے پیچھے چھپی اس سے ٹانگ بھر کی لڑکی کا حشر بگاڑ دیں۔ جھوٹ بول رہی ہیں یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے بازو کے پیچھے سے سر نکال کر اس مکار عورت کو دیکھا۔ کتنی آرام سے کہانی گڑھ لی تھی اس عورت نے۔ صوفیہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مہرداد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اپنے پیچھے چھپی ہوئی افسانے کو گھما کر ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے کیا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور پیٹ سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی۔ ابھی پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، وہ کس کا یقین کرنے والا تھا، افسانے کا یا صوفیہ بیگم کا۔ مہرداد نے گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو جکڑے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر افسانے کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نم خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی گرفت شرٹ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مہرداد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچا، اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، نرمی سے کہتے گال تھپ تھپایا۔ افسانے نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر صوفیہ بیگم کو دیکھا، جو حیران نظروں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے نزدیک دیکھ رہی تھی۔ افسانے اس بات میں سر ہلاتی زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی، لیکن عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا سوچ کر وہ مہرداد کے پاس پناہ لینے گئی تھی، لیکن وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا۔ اس انجان عورت سے ڈر کر اسے جب پہلا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا تھا، اس نے اسی کے پاس پناہ لینی تھی نا۔ ویسے بھی جب دنیا نے اسے مارا تھا تو مہرداد نے اسے سیلف ڈیفenس کا کہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طبیعت سے واقف تھا۔ لیکن اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ اگر اس نے افسانے کا یقین نہ کیا تو ابھی آ کر اس پر چلایا تو؟ وہ دانتوں سے لب کاٹتے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مہرداد اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ افسانے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہا انہوں نے تم سے؟ وہ سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم سائیکو ہو اور قریب ہو اور میں نے تم سے دولت کے لیے شادی کی ہے۔ وہ جلدی جلدی بتا گئی تھی۔ اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں بہت کچھ بولا تھا، ابھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کبرڈ سے کپڑے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ افسانے نے سکون کا سانس لیا، پھر جا کر صوفے پر بیٹھتے خود کو ریلیکس کیا، لیکن پتہ نہیں یہ سکون کتنی دیر کے لیے تھا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا وہ اسی طرح کی زندگی گزارنے والی تھی؟ اس نے طے کیا تھا کہ وہ آج مہرداد سے بات ضرور کرے گی، وہ بات جسے کرنے کے لیے وہ مہرداد کا انتظار کرتی رہی تھی کہ وہ کب واپس آئے۔ وہ تہران سے واپس آ کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب افسانے کو کال کی تھی۔ اسے تھوڑا سا ٹیز کیا، وہ فون ہی بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچا تو لانچ سے صوفیہ بیگم کی کرخت آواز سنائی دی۔ مہرداد کے ماتھے پر بل آئے، وہ اندر داخل ہوا تو افسانے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور صوفیہ بیگم اس کے پیچھے تھی۔ مہرداد کو دیکھ کر وہ جس طرح اس کے پیچھے چھپی، اسے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ صوفیہ بیگم نے یقیناً کوئی غصہ دلانے والی بات کی ہوگی، اور جب افسانے نے جواب دیا ہوگا تو وہ تیش میں اسے مارنے کے لیے لپکی ہوں گی۔ وہ انہیں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے فکر اس بات کی تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے افسانے کو کی ہوں گی، کیا بتایا ہوگا۔ اگر انہوں نے اس کا ماضی افسانے کے سامنے رکھا ہو تو افسانے تو پہلے ہی مہرداد سے خار کھاتی تھی، اب تو اور ناپسند کرے گی۔ لیکن جب اس نے افسانے کو اپنے سامنے کیا تو جس طرح افسر نے اس کی شرٹ جکڑ کر نم خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اس کی ساری فکر جاتی رہی۔ وہ اگر صفیہ بیگم کی باتوں میں آئی ہوتی تو اس طرح مہرداد کے قریب تو کبھی نہ آتی، لیکن وہ خوفزدہ تھی۔ اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اس نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تو احساس ہوا
یہ اس تسلی کی ضرورت تو اسے خود کو بھی تھی۔ افسانے کو کمرے میں جانے کا کہہ کر صوفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری بیوی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ یہ کس قسم کی لڑکی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ ذرا جو ادب اور لحاظ ہو اسے کسی کا۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری بیوی کو یقیناً آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جو اسے بدتمیزی کرنا پڑی۔ وہ پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اور میں جس سے بھی شادی کروں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ مہرداد، تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ وہ جیسے حیران ہوئی تھی۔ بچے، تم نہیں جانتے عورتوں کے مکر۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گی۔ میں عورتوں کے مکر جانتا ہوں، اسی لیے آپ کی باتوں پر مجھے 1% اعتبار نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ تم ابھی تک ماضی کو نہیں بھولے نا؟ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے تم دنیا سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا تم سے محبت کرتی ہے۔ میری بیٹی کے مقابل تم نے اس لڑکی کو فوقیت دی۔ مجھے پتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ ہے، لیکن میری نیت کبھی بھی بری نہیں تھی، تم جانتے ہو۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھول چکا ہوں ماضی کو، اور کون کس قابل ہے یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ میرے معاملات سے دور رہیں، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ واضح انداز میں تنبیہ کر رہا تھا۔ تم ابھی نئے نئے خمار میں، اس لیے تمہیں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ مائنڈ یور لینگویج پلیز۔ اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے افسانے کو کیا کہا؟ اس نے دانت پر دانت جمائے ضبط سے کہا۔ اسے سے جا کر پوچھو جسے اپنے ساتھ لپٹائے کھڑے تھے۔ کچھ نہیں کہا، صرف شادی کی مبارکباد دی تھی۔ وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں تباہ کر دے گی، اس گھر کو تباہ کر دے گی۔ تمہیں انسانوں کی پہچان نہیں ہے مہرداد، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ہاؤ نائس، وہ سرد سا مسکرایا۔ اگر وہ مجھے تباہ کرنا چاہتی ہے تو میں خوشی خوشی تباہ ہو جاؤں گا۔ آپ اپنا کنسرن اپنے پاس رکھیں، وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، کہتے ہی اس کے سائڈ سے ہوتے باہر کی جانب رخ کیا۔ فکر مت کریں، آپ کے پاس نہیں آؤں گا رونے کے لیے۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ لگائے، پھر زینب کی جانب دیکھا جو کب سے خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ خاموش نہیں بیٹھے گی مہرداد، ان کی آنکھوں سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جو بھی طوفان لانا چاہیں موسٹ ویلکم۔ اس بار ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اس بار میں نے کوئی لحاظ نہیں رکھنا۔ آپ پریشان مت ہوں، کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، پھر زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ زینب پریشان تھی، صوفیہ بیگم کی شرپسند طبیعت سے وہ واقف تھی، اور مہرداد کی آنکھوں میں جلتے شعلے بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کچھ ہونے والا تھا۔ وہ اللہ سے خیر کی دعا کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اب اگلا سین۔ وہ کمرے میں آیا تو افسانے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ مہرداد کو دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ رہا تھا۔ بھلے وہ بہت بہادر تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے پہلی بار گزر رہی تھی، تو اس کا خوفزدہ ہونا بنتا تھا۔ صوفیہ بیگم کی بابت اس سے سوال پوچھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو افسانے اونچے سور پر میوزک پلیئر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بار بار بٹن پریس کرتی لیکن سانگ پلے نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تولیہ سٹینڈ پر پھینکتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر اٹھایا۔ پتا نہیں، کوئی بٹن اٹک گیا ہے، یہ پلے نہیں ہو رہا۔ کیا پرانے زمانے کا میوزک سسٹم رکھا ہوا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے مختلف بٹن چھیڑ رہی تھی۔ تم نے صوفیہ خاتون کا غصہ اس بیچاری پر اتار دیا ہوگا۔ ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبائے اسے چڑھانے کے لیے کہا، اور وہ چڑھ بھی گئی۔ صوفیہ خاتون کا غصہ انہی پر اتار دیا تھا، تم زیادہ شوقے مت بنو، ادھار نہیں رکھتی میں کسی کا۔ گردن موڑ کر اس شوقے کو جی بھر کر گھورا۔ بادشاہ، کھانا لگ گیا ہوگا، میں نیچے جا رہا ہوں، تمہارا دل کرے تم بھی آ جانا۔ لاپرواہی سے کہتا بالوں کو برش سے سیٹ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ بھوک تو افسانے کو بھی لگ رہی تھی۔ اس متروک میوزک سسٹم کو اس کے حال پر چھوڑتی وہ بھی اٹھ گئی۔